السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق فوجی عامر اور صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے 1980s کے جو قوانین ہیں اس کو ہوا میں اڑا کے رکھ دے، یعنی کہ 40 سال بعد فوجی قوانین اڑائے گئے اور آج تک اس کے بعد جنرل ضیاء کے بعد جمہوری حکومتیں آئی، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آیا، اس کے بعد پھر جمہوری حکومتیں آئی، لیکن کسی نے اس فوجی عامر کے دور میں کیے گئے قانون سازی کو جو ہے وہ دیکھا نہیں، کسی نے اسے سسپینڈ یا سیٹ اسائڈ نہیں کیا۔ یہ کیس تاکہ جب پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تو اس میں موسٹلی جب کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا یا کسی کیس میں ان کی ضمانت ہوتی تھی تو ڈی سی صاحب جو ہے وہ ایک 3 MPO کو آرڈر جاری کرتے تھے۔ 3 MPO کو آرڈر جاری کر کے ان کی گرفتاری ہوتی تھی، اس کو کسی کورٹ میں پیش کیا جانا ہوتا تھا، بس جیلوں میں بند ہوتے تھے اور 15 دن 30 دن یا 90 ڈیز اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار نے چیلنج کیا اور اس پہ لمبی سماعتیں ہوتی رہی اور اس پہ توہین عدالت کا نوٹس بھی ہو گیا۔ 82 صفحات پہ مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا اور اس کے جو چیدہ نکات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں لکھا ہے کہ وفاقی حکومت آئین کے تحت اسلام آباد پر لاگو ہونے والے وفاقی و صوبائی قوانین کے حوالے سے انفرادی اختیارات رکھتی ہے، یعنی کہ اسلام آباد کے اندر جو صوبائی اور وفاقی قوانین لاگو ہوں گے وہ وفاق ہی کر سکے، کوئی ڈی سی کمشنر کے کام نہیں ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی کہا ہے کہ جو اسلام آباد میں قانون کے تحت کسی بھی فیصلہ یا اختیارات کا استعمال بھی وفاقی کابینہ کی اشتراک سے کیا جا سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 1(2)B کے تحت اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے اور کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے، جبکہ جو آرڈر 1980 میں جاری کیا گیا تھا 1980 میں جب ضیاء الحق کی دور حکومت تھی تو اس میں 18 جو صدارتی آرڈیننس 18 ہے اس کو جاری کیا گیا تھا اور ضیاء الحق نے 1977 میں جب آئین کو پامال کیا، مارشل لا لگایا، ریاست کے اختیارات پہ قبضہ کیا تو 1980 کے صدارتی آرڈر 18، 1987 کے آرڈر نمبر 2 اور 1990 کے صدارتی آرڈر 2 20ویں اسکیل کے چیف کمشنر کو 1 مین صوبائی حکومت بناتے ہیں، یعنی کہ ان احکامات کے تحت چیف کمشنر جو ہے وہ صوبے اسلام آباد میں ایک صوبے کے گورنر کے اختیارات رکھتے ہیں۔ تو اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ چیف کمشنر کو وفاقی دارالحکومت کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈیننس وہ خلاف آئین ہیں، خلاف قانون ہیں۔ چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈیننس کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ اس آرڈر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 99 کے تحت وفاقی حکومت پر لازم ہے کہ اسلام آباد میں صوبائی حکومتی اختیارات کے استعمال کے لیے رولز تشکیل دے اور ساتھ ہی عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ وفاقی حکومت 3 ماہ کے اندر اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اختیارات کے استعمال کے لیے رولز تشکیل دے۔ ایسا نہ ہو کہ بس 1 مین شو ہو، بس ڈی سی یا کمشنر جو بھی ہو وہ پاکستان اسلام آباد کے سربراہ اور پورے صوبے کے اختیارات ان کے پاس ہو۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ عدالتی احکامات کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد کو دارالحکومت کی صوبائی حکومت نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ مستقبل میں بھی لاگو ہوگا اور جو گزشتہ اقدامات کیے گئے اس پر بھی اس کے اثر انداز ہوگا۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی جسٹس بابر ستار کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ رولز آف بزنس کی تشکیل دوران اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اختیارات کا استعمال صرف وفاقی کابینہ کر سکے گی اور
چیف کمشنر کا یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو 3 MPO کے اختیارات کی جو تفویض سے متعلق 10 مئی 1992 کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جو جمہوری حکومت کا یہ نوٹیفیکیشن تھا، پہلے 2 جو تھے 1980 اور 1987 وہ تو آرمی ڈکٹیٹر کی حکومت کی تھی، لیکن یہ جو 92 کا ہے یہ جمہوری حکومت کا ہے، تو یہ بھی انہوں نے قلعدم کرا دیا۔ ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اختیارات کا استعمال صرف اور صرف وفاقی کابینہ کی جانب سے تفویض کیا جا سکتا ہے۔ نظر بندی کے حکم کی درخواست پر کو قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت کے اطمینان پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی شخص کی نظر بندی کی درخواست کو قبول یا مسترد کرنے کا اختیار کسی ایک شخص کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ صوبوں میں یہ اختیار جو ہے یہ ہے وہ صوبائی کابینہ کے پاس، تو فیڈرل میں پھر ایک شخص کے پاس کیوں ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ MPO کے سیکشن 2(3) میں کسی بھی شخص کو امن و امان کے نقصان پہنچانے کے خدشے کی بنیاد پر گرفتار کرنے کا ذکر ہے۔ MPO کا سیکشن 2(3) آئین کے آرٹیکل 10(4) کے صریحاً خلاف ورزی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10(4) کہتا ہے کہ امن و امان کے نقصان پہنچانے کا عمل وقوع پذیر ہوئے بغیر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ اب ایک نقصان امن یا نقص عامہ کا کوئی واقعہ ہوا نہیں تو آپ 3 MPO کے قوانین کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اسی MPO کے خود قوانین جو ہے وہ خلاف ورزی، اور آئین کے آرٹیکل 10(4) یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کو محض اس شخص پر گرفتار کرنا ہے کہ وہ مستقبل میں نقص امن کا خطرہ پیدا کرے گا، تو ناکافی مواد کی موجودگی میں کسی شخص کی گرفتاری کے احکامات جاری کرنا اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری نظر بندی کے احکامات کے خلاف جو درخواستیں تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ منظور کی جاتی ہے، اور اس عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کا جو حکم نامہ ہے ان کو بھی سیکٹری ڈویژن کے پاس بھجوانے کا حکم ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو کالڈ صاحب اقتدار چیف کمشنر یا DC اسلام آباد کے اختیارات کے اوپر رندہ پھیر دیا۔ جو جمہوری حکومت نے قوانین نہیں پاس کیے تھے، جس دوران یہ قوانین پاس ہوئے تھے اس وقت آئین پاکستان آن گراؤنڈ ہی نہیں تھا، کیونکہ 77 میں جب ضیاء کا دور شروع ہو گیا تو اس کے بعد یہ کہانی شروع ہو گیا، اور یہ پریزیڈنشل آرڈیننس 18 جب آیا تو اس وقت آئین نہیں تھا، آئین کو پامال کر دیا گیا تھا، معطل کر دیا گیا تھا، ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا تھا، اور پھر 87 میں بھی جو پریزیڈنشل آرڈیننس دوسرا ہے تو تب بھی جمہوری حکومت نہیں تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حساب سے کہا کہ یہ جو 3 MPO والے قوانین ہے یا پریزیڈنشل PO 18 ہے 1980s یا 1987 کے ہے، اور ایک 1990 جو 1992 کے ہے، ان سارے قوانین کو قلعدم قرار دیا گیا۔ اب اسلام آباد کی حد تک کوئی بھی شخص 3 MPO کے تحت گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو شاندانہ گلزار خان اور شہریار افریدی تو اس کیس میں بڑے پہلے عدالت نے ان کو رہا کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ماضی میں جو ہونا تھا ہو چکا، مستقبل میں اس 3 MPO کے اس آمرانہ حکم کے کوئی احکامات اسلام آباد میں لاگو نہیں ہوں گے، اور اب جب یہاں لاگو نہیں ہو گئے تو امکان یہ ہے کہ دیگر جو صوبائی ہائی کورٹ سے وہ بھی شاید اس فیصلے پر عمل درآمد کر کے وہاں سے بھی کالے قانون کو یا جو امرانہ سوچ والے فوجی آمروں کی قوانین تھے اس کو قلعدم قرار دے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔